بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کا آخری سجدہ اور امام حسین کی شہادت بیان کرنے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے؟ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں تراوین کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید میں سے ایک آواز آئی، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج اس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالار نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہا ہے؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب حملہ کیا، رسول اللہ کے نواسے پہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور تلوار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے نہیں دیکھی گئی تھی کہ تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے پار کر رہا ہے کہ فوج اشیاء واپس بھٹک کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آوازیں غائب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ بس صدا کا سننا تھا۔ امام علی مقام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ علی کا شیر ہے، اسے مار دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا۔ وہ تیر مارتے رہے، جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر ہزاروں زخم لگ گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی سیٹ سے زمین پر آئے،
فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آنکھوں کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑتا ہی رہا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام ہے جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے پوری امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں پر یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آ رہے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے چہرے کو دیکھے، اس امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا ہے، 3 دن تک حسین کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنا کہ حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا ہے۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ شمر یہ کہتے کہتے امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نوک پر بلند کر دیا گیا۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سرات کو لوٹ لیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا گیا اور امام حسین کے جسم کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری۔ وہ ظالم انگلی کاٹ کر انگلی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھیرا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کا وہ حشر کر دے کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی قبیلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے، پھر بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی رباب کا قبیلہ آ کر کہتا ہے ہم علی اصغر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، رسول اللہ کا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اسی طرح پامال کیا گیا۔ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ساتھ ہو گیا۔ سلام میرے دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل پر مزید اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں۔